بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يغفر رحمته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله رؤوس الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. درود بھیجیے محمد مومنین کرام، ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کے تمام مسلمان قائل ہیں. کوئی مسلمان کلمہ گو قرآن مجید پر ایمان رکھنے والا مسلمان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو عمل بھی کیا ہے اچھا یا برا، روز قیامت ہمارے اچھے اعمال برے اعمال کا موازنہ ہوگا، مقابلہ ہوگا. نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور برائیاں بھی تولی جائیں گی، اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے مطابق انسان کا انجام ہوگا. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ قاریعہ کی. القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ. القاریعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یوم القیامہ، یوم الآخرہ، اور بھی روز قیامت کے نام ہیں. ان میں سے ایک قاریعہ ہے. قاریعہ کا لفظی ترجمہ مارنے والا یا پوچھنے کو کہتے ہیں. القاریعہ ما القاریعہ، یہ قاریعہ ما القاریعہ. ہاں، تمہیں کیا پتہ ہے کہ قاریعہ کیا ہے؟ اور قاریعہ یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کم از کم ایک آیے کریمہ کا ایک دفعہ مکمل ترجمہ تو ہم سمجھیں کہ روز قیامت کیا ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. گھروں میں تو یہ مثال آپ کو کبھی ملے گی. یہ کھیتوں میں جہاں پر یہ جلدی جو ہے نا وہ جلدی
اس کو وبا کی صورت میں آتی ہے. جس طرح یہ ٹڈی جو ہے نا وہ کھیتوں میں پھیل جاتی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. فراش فے کے نیچے زیر دیں تو وہ فراش. کوئی اردو فرش کے معنی میں آتا ہے، تکیہ گدیلا دری، فرش کے معنی میں نا مفروش. اور اگر اس کو وہ دے دیں زبر تو وہ ٹڈی کے معنی میں آتا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. لوگ جو ہے نا وہ منتشر ہوں گے. یہی لوگوں کا میدان محشر میں منتشر ہونے کا ذکر آپ سورہ زلزال میں ہے. یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. روز قیامت لوگوں کو اپنے قبروں سے نکالا جائے گا یا اپنے قبروں سے نکلیں گے اشتاتا، منتشر. تقریباً اس میں دونوں کا مطلب ایک ہے. سورہ زلزال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ اٹھیں گے اور اٹھ کے ایسے کوئی لائن میں نہیں منتشر ہوں گے. کوئی ادھر جا رہا ہوگا، کوئی ادھر جا رہا ہوگا. تو وہاں بھی یہی ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. لیکن منظر دیکھیں، یہ کبھی آپ نے گئے ہیں یہ جو روئی وغیرہ کی بینجائی کرتے ہیں، لحاف بنانا ہو، گدیلا بنانا ہو، وہ مشین کو ملا دیتے ہیں روئی کو. وہ روئی جو ہے اس کی بینجائی کرتی ہے. اس کو آپ وہ گدیلا کو یا لحاف کو الٹا کر کے بچھا کے اس کو اوپر جو ہے نا وہ پتہ نہیں بھیجی ہوئی یا پتہ نہیں بینجائی ہوئی جو کیا کہتے ہیں روئی ہے، اس کو اوپر پھیلا دیتے ہیں. پھیلا کے پھر اس کو الٹ دیتے ہیں اوپر. پھر ایک لکڑی سے مار کے اس کو وہ برابر کر دیتا ہے نا وہ دکاندار. کوئی بکھری ہوئی اور منتشر اس کی طرف جو ہے نا پہاڑ اس طرح ہوں گے. پہاڑ تکون الجبال کالعہن المنفوش. پہاڑ جو ہے نا وہی بھونی ہوئی روئی کی طرح ہوگی. اس موقع پر اما من ثقلت موازینہ، جس کا وہاں نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، فلہ عیشۃ راضیہ، اس کو ایسی زندگی نصیب ہوگی کہ جس سے یہ راضی ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتہ ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ. حمیم کی لفظ استعمال ہوا گرم، وہ دہکتے ہوئے جو انگارے ہیں اس کے لیے لفظ حمیم جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور حامیہ بھی استعمال ہوا ہے. جی تو اس میں بھی ذکر ہے کہ اعمال کا موازنہ ہوگا. اور سورہ طارق میں بھی اس کا ذکر ہے والوزن یومئذ الحق. روز اعمال کا تلنا روز قیامت یہ بات ہے. البتہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے یا بجالانے کا حکم دیتا ہے یا سمجھنے کا حکم دیتا ہے جو ہمارے بس میں ہو اور ہمارے اختیار میں ہو. یہ مدارس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے شرائط عامہ تکلیف 4 ہیں. تکلیف اردو میں تکلیف، فلان کو تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، سر میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، درد اذیت کو کہتے ہیں تکلیف. فقہ کی زبان میں تکلیف کا مطلب ہوتا ہے خدا کسی کو کوئی ذمہ داری سونپے. خدا کی طرف سے ذمہ داری سونپنے کو تکلیف کہتے ہیں. نماز پڑھو، یہ تکلیف ہے. رشوت نہ لو، زنا نہ کرو، یہ غیبت مت کرو، سود مت کھاؤ، یہ تکلیف ہے. کسی کام سے روکنا یا کسی کام سے بجا لانے کا، کرنے کا حکم دینا، اس کو تکلیف کہتے ہیں. خدا کو مکلف کہتے ہیں، جو ذمہ داری سونپتا ہے. ہم مکلف کہتے ہیں، اور ذمہ داریاں سونپنے کا جو عمل ہے اس کو تکلیف کہتے ہیں. تکلیف 4 بنیادی شرط اگر ہوں تو بندہ مکلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریاں سونپتا ہے. اگر ان 4 بنیادی شرط
شرائط میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے، مفقود ہے، تو پھر بندہ مکلف نہیں ہے، یعنی خدا کے بارگاہ میں وہ جواب دہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے زندہ مکلف ہوتا ہے، مرحوم مکلف نہیں ہوتا۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، نہ روزہ واجب، نہ نماز واجب، نہ حج واجب، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ فلان کام حرام، نہ فلان کام حرام، نہ فلان کام حرام۔ کب تک بندہ جواب دے خدا کی بارگاہ میں؟ جب تک وہ زندہ ہے۔ وہ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی بندہ ہو جاتا ہے مرفوع القلم۔ مرفوع القلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیوانہ بے عقل آدمی مرفوع القلم ہوتا ہے، جس کا قلم اٹھا لیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو فرشتے ہیں نا وہ اس کی برائیاں نہیں لکھتے۔ ایک پاگل آدمی کسی کو قتل کر دے، یعنی کنفرم پاگل آدمی کسی کو قتل کر دے، اس کو قتل کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ ایسی گاڑی آپ کو پتھر مار کے آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ دے، وہ جو ہے نا تو مطلب وہ پاگل جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہوتا، وہ جواب دہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، عقل اس کی ہونی چاہیے۔ دیوانہ آدمی وہ خدا کے بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوتا۔ عقل تو زندگی پہلی شرط، نمبر 2 عقل، نمبر 3 قدرت۔ خدا اس کام کا حکم دیتا ہے جس کی ہم قدرت رکھتے ہیں۔ حج پہ نہیں جا سکتے، ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے آپ ہارٹ کے مریض ہیں، ہوائی سفر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، حج آپ پر واجب نہیں ہے، یہ نقطہ یاد رکھیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے باہر سفر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ حج نہ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے اب آپ پر حج واجب نہیں رہا، نہیں، آپ کا خود چل کے جانا واجب نہیں ہے۔ پھر کیا کروں؟ کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیجوں۔ یہ عاجز آدمی یا کسی وجہ سے وہ بلیک لسٹ میں ہے، اپنی حکومت پاسپورٹ نہیں دیتی، سعودیت کی حکومت آپ کو ویزا نہیں دیتی، اس کا مطلب ہے کہ بس اب آپ پر حج واجب نہیں رہا، اب مرفوع قلم ہو گئے، نہیں، آپ کا خود جانا واجب نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ کسی اور کو حج بدل پیپر پر بھیجیں گے، لیکن اس میں آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، حج بدل کے لیے ایسے آدمی کو بھیجیں جو آپ کی طرف سے یا آپ کے والد کی طرف سے صحیح حج کر کے آئے۔ صحیح حج وہ کر سکتا ہے جس کی نماز صحیح ہو۔ نماز اس لیے کہ آپ کہیں کہ بھائی نماز کا حج سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن بیت اللہ کا طواف ہے۔ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز وہ طواف کا حصہ ہے۔ اگر آپ کی نماز غلط ہوگی تو طواف غلط ہوگا، باطل ہوگا۔ اچھا، نماز کی صورت میں وہ باطل ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، طہارت ٹھیک نہ ہو، وضو ٹھیک نہ ہو، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آپ اپنی طرف سے کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، اپنے کسی مرحوم کی طرف سے بھیجنا چاہتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے کسی عالم دین کو بھیجیں جو صحیح حج کر سکے۔ صحیح حج وہی کر سکتا ہے جس کی نماز ٹھیک ہے، اور نماز اس کی ٹھیک ہوتی ہے جس کی قرات ٹھیک ہے اور اس کا وضو ٹھیک ہے، مقدمات صلاۃ کو سمجھتا ہے، مقارنات صلاۃ کو سمجھتا ہے، شرائط صلاۃ کو سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قدرت ہونی چاہیے۔ آپ اگر عاجز ہیں، خدا نے آپ کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی تکلیف دی ہے، ذمہ داری سونپی ہے، وہ بھی بغیر کسی سہارے کے مراحل ہیں، کھڑے ہو جاؤ، بغیر کسی دیوار کے سہارے کے، عصا کے سہارے کے کھڑے ہو کے حمد و سورہ پڑھو۔ اچھا، سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں تو بیٹھ جاؤں؟ نہیں، سہارے سے کھڑے ہوں۔ اچھا، یہ سہارے سے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، پھر نوبت آتی ہے بیٹھ کے پڑھنے کی۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، دائیں کروٹ نہیں پہ بیٹھ سکتا، بائیں کروٹ
وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، پھر پشت کے بل خدایا اتنی جو سہولتیں دے رہا ہے مکمل چھوٹ نہیں مل سکتی؟ نہیں، جواب دے گا ہرگز نہیں، مکمل چھوٹ نہیں ہے۔ آپ زندہ ہے نا، جیسے بھی زندہ ہے نا، آپ زندہ ہیں، ابھی آپ کی جو ہے نا وہ حرکت عقل ابھی تک بند نہیں ہوئی، عقل کام کرتی ہے، حواس کام کرتے ہیں، تو نماز آپ پر واجب ہے۔ ان مراحل کے ساتھ ہماری فقہ کی کتابوں میں صلاۃ الغریق ہے۔ صلاۃ الغریق، سمندر میں آدمی غرق ہو رہا ہے، دریا کا پانی اس کو بہا کے، سیلاب کا پانی جیسے ابھی لوگوں کو بہا کے وہ ڈی خان ہو، ڈی جی خان ہو، کوئٹہ ہو، سندھ ہو، اگر یہ اس کی نہریں بہا کے لے جا رہی ہیں اور اس کا دماغ عقل کام کرتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہی پانی اس کو بہا کے لے جا رہا ہے، وہ نماز کی نیت کرے، اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ جب لائے بہا کے لے جا رہا ہے پانی، ابھی بھی نماز واجب ہے، مکمل چھوٹ نہیں ہے، نہیں مکمل چھوٹ نہیں۔ صلاۃ الغریق، صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف، جنگ میں صلاۃ الخوف ہے۔ آپ کے شہر میں بھی اگر وہ جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، خدا کے حکم سے، رسول کے حکم سے، امام کے حکم سے، وہاں آپ کی نماز قصر ہوتی ہے۔ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، ظہر اور عشاء۔ طریقہ بتایا گیا ہے کس طرح کریں۔ لشکر اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ دشمن کا حملہ روکے گا، ایک حصہ مثلا 1 رکعت پڑھے گا، اور یہ جو حصہ ہے وہ اپنا 1 رکعت باجماعت پڑھے گا، 1 رکعت جلدی پڑھے گا، اور یہ پیشیمہ انتظار کرے گا، یہ اپنی دوسری رکعت فرادہ پڑھ کے جائیں گے، اور ان کی بدلی کے طور پر نا ان کی جماعت کو روکیں گے، وہ آئیں گے اور امام کی دوسری رکعت کو ان کی پہلی رکعت ہوگی۔ جنگ ہو رہی ہے، تیر برس رہے ہیں، اس وقت چھوٹ نہیں ہے، صلاۃ الخوف پڑھیں گے، غرق ہو رہا ہے بندہ تو وہاں صلاۃ الغریق پڑھیں گے۔ جس نماز کو اتنی اہمیت دی ہے شریعت نے، اس بندے خدا بدبخت نے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میں نے پورے قرآن کو میں نے چھان مارا ہے، خدا نے نماز پڑھنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس پر کیوں لعنت بھیجی ہے؟ جو کہتا ہے کہ اللہ نے نمازیوں پر لعنت بھیجی ہے، ایسا پھر قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، قرآن کی آیت پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نمازیوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اتنی افسوس کی بات ہے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ یہ آیت اتنی ہوتی نا پھر بھی بندہ سمجھتا کہ کیا مطلب ہے، لیکن نماز گزاروں کے لیے ویل کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازوں گزاروں کے لیے ویل ہے جو نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں، ایک دن پڑھی، ایک دن نہیں پڑھی، ایک دن ادا پڑھی، ایک دن قضا پڑھی، یہ نماز کے بارے میں جو لاپرواہ ہیں ان کے لیے ویل ہے، نماز گزاروں کے لیے ویل نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں اگر ہے نا علامہ علی نقوی صاحب کی کتاب شہید انسانیت، اللہ تعالیٰ رحمت کرے ان پر، شہید انسانیت، اس میں یزید کے حالات زندگی میں اس کی طرف منسوب ایک شعر کو نقل کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شعر پڑھنے والا اور یہ منبر حسینی پر بیٹھ کے نمازیوں کو ملعون کہنے والا، ان دونوں کی سوچ میں کتنا فرق ہے، یا ان دونوں کے سوچ ایک دوسرے کے کتنے قریب ہے۔ شعر اس کا یہ ہے، ما قال ربک ویل للہ شربوا، تمہارے رب نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کے لیے ویل ہے، بل قال ربک ویل للمصلین، تمہارے رب نے تو قرآن میں نماز گزاروں کے لیے ویل کہا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس کی یہ حسینیت کی ترجمانی کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ نماز گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل کہا ہے، بربادی کہا ہے، پھر اس نے لعنت کی صورت میں ترجمہ کیا ہے، ویل ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں
سستی برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں۔ میں اس دن ایک خطیب کی سن رہا تھا، تقریب بڑے اہلی، اس وقت جو ہے نا وہ ٹاپ کے ایران کے خطبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے آیت اللہ قاضی، ان کی بات نقل کر رہے تھے۔ میں نے ابھی جیسا خدمت میں عرض کیا، تکلیف کی پہلی شرط زندگی ہے۔ زندہ آدمی جواب دہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد جواب دہ نہیں ہوتا۔ نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، حج کے بارے میں، حلال حرام واجب، اس کے بارے میں کوئی جواب دہ نہیں ہوتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد تو یہ نماز کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اب میں یہ زندگی میں نماز کے ذریعے مجھے سکون ملتا تھا، قرار ملتا تھا، مرنے کے بعد نماز تو نہیں پڑھنا ہوگی، پھر میرے پاس نماز کا متبادل کیا ہوگا، جس کی وجہ سے مجھے سکون ملے۔ انہا لکبیرۃ الا القرآن، سورہ بقرہ ہے غالباً۔ یہ نماز جو ہے نا سنگین ہے، پہاڑ ہے، بار گراں ہے ہم لوگوں کے لیے، ماسوائے ان لوگوں کے جو خاشع ہیں اور ان کو قرار ہی نہیں ملتا۔ اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو رسول خدا بالکل آدھا لنگور کے قریب بلال سے کہتے تھے، بلال ارحنا یا بلال، بھئی جلدی جا کے آذان دو، یہ ہماری اس بے قراری کی کیفیت کو جلدی ختم کرو۔ ارحنا یا بلال، پہلی شرط جو ہے زندگی ہے، پھر عقل ہے، پھر قدرت ہے، پھر علم ہے۔ علم جاہل جواب نہیں ہوتا۔ یہ بڑا سوالیہ ہے، سوالیہ۔ جاہل جواب نہیں ہوتا۔ آپ نماز نہ سیکھیں، وضو نہ سیکھیں، مبتلات روزہ کو نہ سیکھیں اور ان سب کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ میں جاہل تھا۔ شرط تکلیف کی شرائط میں سے، خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کی شرائط میں سے ایک اہم شرط علم ہے۔ بھئی میں جاہل تھا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا، علماء سے پوچھے گا، مسائل سے آگاہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ نوٹ کر لیں۔ جاہل کی دو قسمیں ہیں، جاہل کی دو قسمیں ہیں۔ وہ کل میں آپ کو عرض کر رہا تھا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، یہ امام جعفر صادق کا کلام ہے۔ جس طرح زیارت جامعہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں محمد و آل محمد کے فضائل کا سمندر۔ میں ایک دفعہ زیارت کے لیے ہوا تھا، آیت اللہ بشیر حفظہ اللہ ہمارے لیے بر صغیر کے شیعوں کے لیے قابل فخر ہے۔ یعنی اس وقت نجف کے 4 صف اول کے مراجع میں کپور کا رہنے والا حافظ بشیر جی، میں نے ان سے علمی حلقوں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں زیارت جامعہ کے سند کے بارے میں۔ زیارت جامعہ میں ایسے ایسے الفاظ ہیں جو عام فہم نہیں ہیں، عام فہم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بعض جملے سمجھ میں نہیں آتے، کسی کلام کا سمجھ میں نہ آنا کہ اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ وہ کلام معصوم نہیں ہے۔ کہا قرآن کی بات آیات کا مطلب بھی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، ہم اس کے کلام خدا ہونے سے انکار کر دیں۔ زیارت امین اللہ، آپ میں سے جو بھی ابھی زیارات کے لیے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، جس امام کے حرم میں بھی جائیں، کربلا میں، سامرہ میں، کاظمین میں، نجف میں، ادھر سے واپس مشہد بھی جائیں، ہر امام کے معصوم میں
زیارت امین اللہ ضرور پڑھیں. زیارت میں سب سے معتبر اور مستند زیارت امین اللہ ہے. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کلام ہے. امیر المومنین کے قبر سے لپٹ کے اور روتے ہوئے امام زین العابدین نے یہ زیارت پڑھی ہے، زیارت امین اللہ. ہاں آپ میں سے کوئی جا رہا ہے ایک مرتبہ زیارت امین اللہ، ہاں میرے مرحوم والدین کی نیت سے، جہاں آپ اپنے والدین کے لیے پڑھیں گے میرے والدین کو بھی شامل کریں. وہ ثواب تقسیم نہیں ہوتا، جتنے بندوں کی نیت کریں گے سب کو فل ثواب زیارت امین اللہ کا ملتا ہے. زیارت امین اللہ، یہ زیارت اربعین جس کے بارے میں مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہے، وہ جملہ میں نے آپ کو سنایا، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَةً مِنَ الْجَهَالَ وَحِيَرَةَ الضَّلَالَ. یہ حسین نے اپنی قیمتی جان کی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کی، کس لیے؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے اور گمراہی اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکالے. یہ انہی مجالس میں وہ جہالت دور ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مدینے سے روانگی سے لے کر مدینہ اور مکہ کے درمیان، خود مکے میں، مکہ سے کربلا کے درمیان، خود کربلا میں امام علیہ السلام نے جتنے خطبے دیے ہیں جی، اس میں کتنا دین بنا ہوا بیان ہوا ہے، اس میں کتنے عقائد کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں کتنی فقہ کی باتیں بیان کی گئی ہیں. وہ امام کی اپنی جو وہ نگاہ امامت ہے، اس کی روشنی میں امام کا مقصد یہ ہے، صادق آل محمد کا امام کی شہادت کے بعد جو ایام میں ادا کی مناسبت سے مجالس منعقد ہوں گے، وہاں دین کی باتیں ہوں گی اور دین سے متعلق مسائل کی جو جہالت ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہے جی، اور لوگوں کو گمراہی سے نکالنا ہے. یہاں بیان ہونا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوا ایک کلپ سن کے، جس کو پاکستان کے لیول پر سب سے معقول اہل سنت کے عالم دین ہم سمجھتے تھے، وہ مولوی اسحاق فیصل آباد والا مفتی، اس کی ایک کلپ سنی، افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا. انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ یہ اس کو بیان کریں، ادھر بیان کریں گے حدیث ثقلین کا مطلب پوری دنیا میں یہ گفتگو سنی جائے گی، افریقہ میں، امریکہ میں. یہ میں ایصال ثواب کی مجالس میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. یہ ایصال ثواب کی مجلس میں قرآن خوانی آپ پر کرواتے ہیں، خطیب آپ کے فضائل بیان کرتا ہے، مسائل بیان کرتا ہے، مجلس کے اختتام پر آپ نیاز کے نام سے، تبرک کے نام سے کھانا کھلاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، لیکن مرحوم سے نہیں پوچھا جائے گا اگر آپ نے ایصال ثواب کی مجلس نہیں کرائی. مسجد کی چہلوں کی خدا مرحوم سے نہیں پوچھے گا، تمہارے لواحقین نے، پسماندگان نے، بیٹوں نے تمہاری ایصال ثواب کے لیے مجلس کیوں نہیں کرائی؟ کیا پوچھا جائے گا؟ کوئی راہ فرار نہیں، دوسری راہ ہے ہی نہیں. حقوق اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، فلاں کا تم نے 1000 روپے دینا تھا کیوں نہیں دیا؟ فلاں کی تم نے غیبت کی تھی اس کو راضی کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ جس طرح 1000 روپیہ اگر آپ نے کسی سے دیا ہو، جب تک وہ ادا نہیں کریں گے خدا بھی معاف نہیں کرتا. اسی طرح اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، جب تک آپ اس کو راضی نہیں کریں گے خدا بھی راضی نہیں ہوگا، خدا بھی معاف نہیں کرتا. یہ حقوق اللہ کیوں نہیں ادا کیا؟ حقوق اللہ، ایک سال نمازیں نہیں پڑھی تھی، کیوں نہیں پڑھی؟ ان کو قضا، روزے نہیں رکھے، حج نہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر میں نے بتایا تھا کہ بھئی ہمارے جامعۃ الکوثر میں ایک استاد ہیں مولانا غلام محمد شریفی، انہوں نے 25-30 طلباء کی ٹیم بنائی ہوئی ہے جو اس طرح مرحومین کی نماز قضا باجماعت پڑھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو مرحوم کو، آپ کے مرحوم کو باجماعت نماز کا ثواب ملتا ہے. باجماعت نماز کا ثواب کتنا ہوتا ہے یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں روایت کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا ہے، جس مسجد میں مقتدیوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو
فرشتے اس نماز جماعت کا حساب کتاب رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو پھر اس نماز جماعت کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کا حساب کتاب نہیں کرتے۔ ایک یہ فائدہ، جلدی پڑھی جاتی ہے۔ 30 آدمی اگر باجماعت صبح کی نماز پڑھیں گے ایک دفعہ، اس کا مطلب ہے کہ مرحوم کی 1 مہینے کی صبح کی نماز پڑھی گئی۔ ایک دفعہ میں نے مجلس پڑھی کبھی مسجد میں، انڈیا کے صدر اپنے شہر حیدرآباد سے ایک صاحب کا واٹسپ پر فون آیا، میرا نام فلان ہے، مجھے یاد ہے ابھی تک، میرا نام حسن رضوی ہے، فلان تاریخ کو آپ نے ایک انسان سبا کی مجلس پڑھی تھی اور اس نے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے شہر میں ایک مدرسے کے مدرس باجماعت نماز پڑھتے ہیں لوگوں کی، آپ مجھے ان کا واٹس اکاؤنٹ دے دیں، واٹس ایپ نمبر دے دیں، میں اپنے والد مرحوم کی نمازیں ان کے دل سے پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ دور آ گیا ہے، یہ ہماری گفتگو اس طرح دیوار تک محدود نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ ہاں، بہت سوچ سمجھ کے آپ نے بولنا ہے، کسی کی دلاداری نہ ہو، گفتگو گمراہ کن بھی نہ ہو، دلادار بھی نہ ہو، گمراہ کن بھی نہ ہو۔ ایک یعنی اپنی ایک فتوا سے ایک غلط جو ہے تو بیان کرنے سے وہ افریقہ میں بھی ایک آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، اور صحیح بات کے نتیجے میں کینیڈا میں ایک آدمی ہدایت یافتہ بھی ہو سکتا ہے۔ درود کی محمد والو محمد پر شرط کیا ہے؟ علم۔ اچھا، آپ مسائل نہ سیکھیں، میں یہ ہماری مسجد میں وہ ایک سلسلہ ہے، سادات غیر سادات جو پریشان حال ہیں ہم ان کی درخواستیں وصول کرتے ہیں، کر کے پھر خصوصاً جو سادات کے لیے ایک فارم ہے، ایک علاقے کا عالم دین تصدیق کرتا ہے، پھر اس کو فائنل میں کرتا ہوں، میں اس پھر عالم دین کو فون کرتا ہوں کہ فلان کو کہ آپ نے تصدیق کی ہے، یہ ان کے سعید ہونے یا غریب ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں یا اس کے نماز روزے کے پابند ہونے کی بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ اکثر مولوی صاحبان کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا، پھر میں ان سے کہتا ہوں آئندہ اگر تصدیق کرنی ہو اس کی تصدیق کریں جو سعید اور غریب ہونے کے علاوہ نماز روزے کا پابند بھی ہو، خاتون ہے تو باحجاب ہو، غریب سیدانی جو بے پردہ ہے وہ مال سادات نہیں لے سکتی۔ آپ امداد کریں، آپ امداد کریں، عطیہ کے طور پر دے دیں، لیکن ابھی سیرت ازگان کے لیے آج تک خطبے میں نے بیان کیا ہے جی مال امام مال سادات دینے کی مہاراجے نے اجازت دے دی ہے، اور اس طرح نے فرمایا 2/3 جو ہے وہ مال امام متاثرین کو آپ دے سکتے ہیں، اور مال سادات میں تو کوئی شرط ہی نہیں ہے، وہ آپ اپنی ذمہ داری سے دے سکتے ہیں۔ اللہ پر میں آدم مال امام آدم مال خاندان وہ ان کو دینے کی شرط لگائی ہے، لیکن یہ معلوم کرنا ان متاثرین میں سے کون صوم و صلاۃ کا پابند ہے، کون خاتون کا حجاب ہے، کون خاتون بے پردہ، یہ انتہائی بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ جو لوگ جمع کرتے ہیں ان کو ہم نے بتایا ہے کہ بھئی جو عطیہ ہے نا، عام عطیہ یا صدقہ، وہ آپ عیسائی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کا اہل وطن ہے جی، آپ کسی بھی مکتب فکر مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہماری اماموں نے ہمیں بتایا ہے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تمہارا سلوک صحیح ہونا چاہیے، وہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عادت کرو، ان کی جنازہ میں شریک ہو وغیرہ وغیرہ، سلام کرو، لیکن جہاں تک ان حقوق کا تعلق ہے مال امام مال سادات یہ ہر مومن کو بھی نہیں دے سکتے جب تک وہ نماز روزے کا پابند نہ ہو۔ اچھا جی، وہ ایک دفعہ وہی مسجد میں ایک کمیٹی بنائی تھی، میں بھی اس میں شامل تھا، یہ درخواست گزاروں کو ہم بلاتے تھے اور ایک ہلکا انٹرویو دے کے معلوم کرتے تھے کہ یہ نماز کے پابند ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ اس سفر میں عشاء کی طرف مغرب کی نماز میں قصر ہوتی ہے، اس کو ہم نمازی کہہ سکیں گے؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ سفر کتنا سفر ہو، اصل یہ نہیں پتا کہ سفر میں نماز قصر ہوتی ہے۔ ایک 30-32 سالہ خاتون تھی، میں نے اسے کہا کہ بی بی آپ نماز 100% پابندی سے پڑھتی ہیں یا کبھی کے لیے رہ جاتی ہے؟
کہنے لگی آقا صاحب ابھی میں سورہ سیکھ رہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 سال تک اس نے ابھی تک نماز نہیں سیکھی. اچھا وہ کہے گی کہ میں جاہل ہوں لہذا میں مرفوع قلم ہوں, میں جواب دہ نہیں ہوں. جاہل کی دو قسمیں ہیں, ایک ہوتا ہے جاہل قاصر, ایک ہوتا ہے جاہل مقصر. کون کون سی ہے جی؟ جاہل قاصر اور جاہل مقصر. جاہل قاصر جواب دہ نہیں ہے, جاہل قاصر مرفوع قلم ہے. جاہل قاصر کسے کہتے ہیں؟ ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں کسی عالم دین تک اس کی رسائی نہیں ہے مکمل طور پر. وہ اپنے پتی کے اندروں میں جانوروں کے ساتھ رہتا ہے, ہاں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, کسی عالم دین تک اس کی رسائی نہیں ہے. ہمارے جو جامعہ اہل بیت ہے, ادھر جامعہ اہل بیت ہے F74 میں, اور سڑک کراس کرے اس طرف F71 ہے جی. سڑک کراس کر کے F71 میں ایک مومن کا گھر ہے, اور ادھر سڑک کراس کرو تو F74 میں جامعہ اہل بیت ہے. وہ کہنے کی ہاں بھائی مجھے مسائل کا پتہ نہیں ہے, اور سڑک کراس کرو تو شیخ محسن آپ کی انتظار میں کھڑے ہیں, ان سے جا کے پوچھو. وہ کہہ سکتا ہے میں جاہل ہوں لہٰذا میں مرفوع قلم ہوں, مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. اگر مجھے مسائل معلوم نہیں ہے نماز کے, روزہ کے, حج کے اور جتنے بھی واجبات وہ باہر رواق ہیں. حج پہ اور لوگوں کی ہم نماز ٹھیک کر رہے تھے. وہ خواتین کے لیے ایک کمر محسوس کیا تھا, ایک ام کی پڑی ہوئی خاتون تھی. ہم نے خواتین سے کہا کہ ان سے جا کر ان کو نماز سنائیں, ٹھیک کریں گے اور کو ٹھیک کریں گی. مرد کو میرے پاس بھی آ رہے تھے کچھ اور علماء کرام تو ان کے قبروں میں. آخر میں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے پاس نہیں آتے, آپ اپنا کمرہ نمبر بتائیں, ہم آپ کے کمرے میں آ کے آپ نماز ٹھیک کریں گے. مجھے اخلاق کاظمی صاحب نے بتایا کہ کمرے سے نکلتے وقت بعض مومنین نے کہا ہم یہاں سے نکل کے کمرے کو لاک کر کے حرم چلے. کیسے آئیں گے ہمارے پاس آواز؟ اور یہاں آپ سے کوئی وصول کرنے آ رہے ہیں, آپ صاحب آپ کو نماز ٹھیک کرنے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز ٹھیک کرنے آئیں گے, کیسے آئیں گے, ہم لاک کر کے حرم چلے جائیں گے. یہ بندہ اگر مسائل سے جاہل رہتا ہے, یہ جاہل مقصر ہے. جاہل ہونے کے باوجود خدا کے بارگاہ میں یہ جواب دے. جاہل قاصر وہ مرفوع قلم ہے, یعنی جہاں حصول علم کے لیے اپنی جہالت کو دور کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جاہل قاصر ہوں. یہ وہ جو بٹن دبائیں گے آج سے کہیں فقہی مسائل بیان ہو رہے ہیں, کہیں پتہ نہیں وہ تقریر ہو رہی ہے, کہیں مناظرہ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. اصل بات یہ کرنے لگا تھا کہ اعمال تلیں گے, کس طرح تلیں گے, تو ترازو کتنا بڑا ہوگا, پراڑا کتنا بڑا ہوگا, پنڈی شہر کتنا بڑا ہوگا, پنجاب کتنا ترازو. بھئی آج زندگی بھر کے اعمال کو تو رکھنا ہے نا اس میں. اصل میں ترازو بھی ہے یا ایسے سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے ترازو کے دو پلڑے. ہمارے بعض علماء کرام نے کہا ترازو کا مطلب خدا کا علم ہے. خدا کا علم ترازو کا کام دے گا. ہاں باقی کوئی دھات کا ترازو, لکڑی کا ترازو, آج کل بیٹری والا ترازو ہے, اوپر رکھو کے نیچے لکھا ہوا ہے اتنے کلو اور اتنا گرام. اور روایات کے اندر تو آپ کو اللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں امیر المومنین کا حرم لے جائے, امیر المومنین کو جن القاب کے ساتھ یاد کر کے آپ سلام کرتے ہیں ان میں ایک السلام علیکہ یا میزان الاعمال, علی کو میزان اعمال کہا گیا ہے. لہذا وہ کس طرح اعمال تلیں گے, ترازو کتنا بڑا ہوگا, اس کو سمجھنا ڈیٹیل میں جا کے ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کیوں ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمارے بس سے باہر ہے. بس اتنا پتہ ہے کہ اعمال تلیں گے. ہم اپنے مرحوم کو بھی قبر میں لٹا کی مٹی ڈالنے سے پہلے بھی تلقین پڑھتے ہیں, اس میں اس کو بتاتے ہیں والمیزان حق, ترازو پر حق ہے, اعمال کا تلنا پر حق ہے. اور مٹی ڈالنے کے بعد مومنین کے منتشر ہونے کے بعد دوبارہ علی الدین تلقین پڑھتا ہے, اس میں بھی اس کو بتاتے ہیں
والمیزان حق، یہ اب باور کرنا ہے میں نے اور آپ نے. یہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ گفتگو تلے گی، یہ گفتگو تلے گی. یہ میری گفتگو اگر قرآن اور اہل بیت کے احادیث اور روایات کے مطابق ہے، یہ میری گفتگو کی صورت میں جو عمل ہے وہ ترازو کے اس پلڑے میں رکھا جائے گا جس میں نیکیاں. اور اگر خدا نے خاص کا غلط گفتگو ہے قرآن اور اہل بیت کے مطابق نہیں ہے. وہ میں آپ کو بتانے لگا تھا مولوی صاحب کی بات نا، وہ کہتے یہ جو ہے نا حدیث ثقلین، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی، کام کریں آپ لوگ بھی کام کریں، خصوص علماء کام کریں. یہ بڑا سنہری موقع ہے گمراہوں کو ہدایت دینے کا. صرف اپنے جو بگڑے ہوئے وہ نہیں، وہ دوسرے جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو بھی راہ راست پر لائیں. علامہ مرتضیٰ عسکری چند سال پہلے جن کا انتقال ہوا، ان کی ایک کتاب ہے معالم المدرستین، 3 جلد کتاب ہے، 3 جلد. انہوں نے خود مجھے بتایا، میں یہاں سے زیارت کے لیے گیا ہوا تھا، پھر ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر گیا. انہوں نے بتایا کہ میری کتاب معالم المدرستین، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، 2 مکاتب فکر کا تقابلی جائزہ. ٹائم نکالیں اس کو پڑھیں، 2 مکاتب فکر کا تقابلی جائزہ. انہوں نے بتایا میری کتاب معالم المدرستین کو پڑھ کے ایران کے صوبہ کردستان کے 30 امام جمعہ نے مکتبۃ تشیع کو اختیار کیا. 30 حدیثی ممالک میں ایک ہلچل مچ گئی. ہم جب یہ کتاب جو ہے نا وہاں پہنچی ہے، وہ میلہ مچا ہوا ہے. وہ پتہ نہیں آپ نے سنی ہے عربی میں سی، ایھا الناس، اے لوگو، یا اپنا السنہ، وہ سنیو ہوش میں آ جاؤ. الناسیہ شعور، لوگ دھڑا دھڑ شیعہ ہو رہے ہیں. بھائی ہونے دو بھائی. وہ جو جامعۃ الازہر کا جو موجودہ رئیس ہے نا یا وائس چانسلر، اس کو بتایا کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہونے دو بھائی، کیا فرق پڑتا ہے. یہ بھی تو من جملہ اسلامی مکاتب فکر میں سے ایک فکر ہے، وہ مثبت سوچ کا جو ہے نا وہ بندہ ہے. اچھا وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پر عمل کرو اور اہل بیت کے اقوال ان کی سیرت پر عمل کرو. کہتے قرآن پر تو عمل ہو سکتا ہے، قرآن سے تو آپ اپنا دین لے سکتے ہیں، عقیدہ قرآن سے لیں، احکام قرآن سے لیں، عبادات کا طریقہ قرآن سے لیں. وہ کہتے اہل بیت سے دین لینا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. خود اہل بیت کے آپس میں اختلاف ہے، وہ فلان شیعہ اسماعیلیہ ہے، فلان زیدیہ ہے، فلان کیسانیہ ہے، فلان کفریہ ہے. اہل بیت کے آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے. وہ کہتے لیکن عقل کی بات ہوتی ہے. یعنی ایک لفظ استعمال ہوا ہے لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. وہ ترجمہ کرتا ہے جب تک تم قرآن سے اپنا دین لیتے رہو گے اور اہل بیت کا احترام کرتے رہو گے اور ان سے محبت کرتے رہو گے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے. سمجھ آ رہی اس کا ترجمہ؟ سب سے نرم لفظ جو میں اس کے لیے استعمال کروں گا نا، اس طرح کے اور ذہنیت رکھنے والے ان کو کہتے ہیں پور دل، دل کا اندھا. اہل بیت سے محبت کے نتیجے میں گمراہی سے بچ جاتا ہے آدمی. کتنے میں آپ کو خدا کے منکر دکھاؤں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے لیکن وہ گمراہ ہیں. کتنے عیسائی مورخ اور رائٹر آپ کو دکھاؤں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھی ہیں لیکن عیسائی ہے، وہ جنت میں جائے گا. بھائی محبت انسان کو ہدایت نہیں دیتی، ان کے نقش و قدم پر چلنا اور ان سے دین کو لینا یہ آپ کو گمراہی سے بچاتا ہے. کیونکہ اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہے نعوذ باللہ. ہم ہر اولاد رسول تو کتنے بھی واسطوں سے ہم حضرت تک کا اس کا سلسلہ پہنچنا ہو، ہر اولاد رسول کے قول و فعل کو ہم حجت نہیں سمجھتے ہیں. انہی اولاد رسول میں ایک جعفر کذاب ہے، جعفر کذاب.
آپ جا کے پڑھیں نا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ. یہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں امام نے کہا ہوا تھا کہ یہ فلان بدائی میں کہ فلان میرے خطوط پہنچا کے واپس آ جاؤ، اور تم جب واپس آؤ گے میرے گھر سے جو ہے نا رونے کی آواز بلند ہوگی اور وغیرہ وغیرہ. کہتے میں امام کی پیشگوئی کے مطابق جب واپس آیا میں نے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ تیار ہے. ان کا سگا بھائی امام حسن عسکری کا وہ جناب یونیفارم پہن کے نماز کے لیے بالکل تیار ہے. یہ شخص کہتا ہے مجھے اس کے کردار کا پتہ تھا. امام کا سگا بیٹا، امام کا سگا بھائی، امام حسن عسکری کے بھائی کا مطلب امام علی نبی کا بیٹا، اور امام رضا علیہ امام محمد تقی کا اپنے پوتا. ہاں کہتے جب میں نے دیکھا کہ یہ اگر امام کا جنازہ پڑھاتا ہے تو پھر تم اسلام کا اللہ حافظ. ابھی اسے تکبیر بھی نہیں کہی تھی، 5 سال کا امام گزرے سے باہر نکلے اور اپنے چچا کے آواز سے پکڑ کے کہا تاخر یا امی، آپ پیچھے ہٹیں، فإنی اولا منک بہذا، آپ سے زیادہ میرا حق بنتا ہے اپنے بابا پر نماز پڑھنے کا. سب چچا ہے، امام کا بھائی ہے، امام کا پوتا ہے، امام کا بیٹا ہے، اور اس کو پیچھے ہٹا دیا. ہر اولاد رسول کو ہم حجت اور اپنا امام نہیں سمجھتے. اہل سنت کے بارے اماموں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں. میں نے یکسان نصاب میں ان کو مطالبہ کیا ہوا ہے، انکار نہیں کیا، لیکن ابھی تک عمل نہیں ہوا. میں نے کہا سبق میں شامل کرو بارے اماموں کے حالات زندگی کو. اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں، کسی امام جعفر صادق کے بارے میں، کسی امام حسین کاظم کے بارے میں، کسی امام زین العابدین کے بارے میں، صاحب کرامت، صاحب معجزات. ہر اولاد رسول نہ وہ معصوم ہوتا ہے، ہاں نہ اس کو ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں. تمسک کا مطلب محبت نہیں ہے. لبنان میں ایک عیسائی رائٹر ہے، عیسائی، اس کا نام ہے سلمان کتانی، شاید زندہ بھی ہے. اس نے 25 کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کی شان میں. جو عیسائی اہل بیت کی شان میں 25 کتابیں لکھتا ہے اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہے یا محبت ہے؟ وہ جنت جائے گا؟ وہ گمراہ نہیں ہے؟ وہ مجھے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا. ہاں 1000 کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کی شان میں، وہ گمراہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا. کتاب ہے اسی کی، الامام علی نبراس و بنتراس، امیر المومنین کی شان میں آپ کے بارے میں کتاب لکھنے کا مقابلہ ہوتا ہے. اس نے جو کتاب لکھی ہے امام علی نبراس و بنتراس، فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے. ترجمے کا نام ہے علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ. کیا خیال ہے؟ یہ سلمان کتانی جس نے علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ کیا علی کی محبت اس کو گمراہی سے بچا سکی؟ بھائی ہندو کے امام حسین کے بارے میں دیوان ہے یا نہیں ہے؟ اس کے دل میں محبت ہے تبھی تو وہ گاندھی، بھائی گاندھی اپنے سیاسی جلسے میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے ٹکڑوں کو سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتا تھا. گاندھی کے دل میں بھی امام حسین کی محبت تھی، لیکن وہ گمراہ ہے، وہ خدا کا دشمن ہے، جہنم میں جائے گا. اہل بیت سے محبت یا ان کا احترام یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک اپنا دین قرآن اور اہل بیت سے آپ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. یہ بتانے کی ضرورت ہے. آج جمعہ میں نے وہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم جن کی عقائد کی کتاب اہل سنت کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ میں نے عبارت پڑھ کے سنائی ہے. فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں انی تارک فیکم الثقلین میں قرآن سے تمسک کا جو مطلب ہے وہی اہل بیت سے تمسک کا مطلب ہے. قرآن سے تمسک کا مطلب یعنی اپنا دین قرآن سے لو، اور اہل بیت سے تمسک کا مطلب یعنی اپنا دین اہل بیت سے لو. جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے نا، اس پر آپ جتنا فخر کریں کم ہے اور جتنا شکر کریں کم ہے. امام جعفر صادق کے دسترخوان پر ایک بندے نے کھانا کھایا آپ کے ساتھ. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لینے بعد اسپیشل آپ اس کو
وہ دعوت کی تھی کھانے پہ یا اتفاقاً آیا اور ہاں کھانے کے پہ امام کے ساتھ اس نے کھانا کھایا؟ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد امام نے فرمایا بتاؤ بھائی ہمارا کھانا کیسا تھا؟ کافر نے پیغمبر زندگی میں کبھی ایسا لذیذ کھانا میں نہیں کھایا، لیکن اس کھانے کو کھانے کے بعد مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، وہ مجھے پریشان کر رہی۔ کون سی آیت؟ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کم ایسی نعمتیں دیکھی ہیں ہاں جو میں آج آپ کو دسترخوان پہ کھا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اس نعمت کے بارے میں بھی خدا مجھ سے پوچھے گا۔ ہاں وہ نعمت جو تم نے صادق آل محمد کے دسترخوان پر کھائی، امام نے فرمایا نہیں، خدا کی شان اس سے بالا تر ہے کہ یہ وہ کھانے کے چند والوں کا تم سے سوال کرے۔ کم از کم اس آیت میں نعمت سے مراد یہ کھانے پینے کی معقولات مشروبات نہیں ہے، اس آیت میں نعمت سے مراد ہم اہل بیت اطہار کی ولایت ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ایک مشترک خصوصیت ہے اہل بیت اطہار کی، مشترک خصوصیت کا مطلب ہے کہ یہ خصوصیت رسول خدا میں بھی تھی، خاتون جنت میں بھی تھی، باقی ائمہ معصومین خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تھی، ان میں بھی تھی۔ وہ یہ کہ امت کے بارے میں، امت کے بارے میں شدید ترین حالات میں جب لوگ اذیت دیتے تھے ہاں تو کہا جاتا تھا آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو آپ کے دعا کے الفاظ یہ ہوتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، خدایا میری قوم کو ہدایت دے، یہ علم نہیں رکھتے، جہالت رکھتے ہیں۔ کربلا میں عمر سعد کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے نواسہ پیغمبر نے خطبہ دیا، فرمایا اما ہذه امامۃ رسول اللہ انا لابسها، یہ امامہ جو میرے ساتھ پر ہے یہ میرے نانا رسول خدا کا امامہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں؟ اما هذه سیف رسول اللہ انا مقلدها، یہ تلوار جو میں نے اعلان کرنے کے لیے میرے بابا کی تلوار نہیں ہے؟ قالوا بلا، میں نے تمہاری شریعت کو کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ کلا، کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ کیا اس دنیا میں زمین کی پشت پر میرے علاوہ کوئی دوسرا نواسہ پیغمبر تمہیں مل سکتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اذن بما تقاتلوننی، پھر کیوں میرے قتل پر کمر بستہ ہو؟ بغضا لنبیک، یہ علی سے بغض کی وجہ سے اس نے ہمارے بزرگوں کو مارا۔ ایسے موقع پر راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو کے نواسہ پیغمبر رو رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ دشمن کے سامنے اس حساس موقع پہ آپ رو رہے ہیں، کوئی شہید کی شہادت یاد آ گئی؟ علمدار، ہمشکل پیغمبر، قاسم، اصحاب، اسرار؟ فرمایا نہیں، کسی کی شہادت یاد نہیں، وہ مجھے یاد مجھے نہیں دلائی۔ الفاظ یہ ہیں اب کی لہا غلاء القوم یدخلون النار لاجلی، یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں نا میرے خون کے پیاس ہیں، یہ ان کا انجام کا تصور کر کے رو رہا ہوں، یہ کل میرے خلاف بغاوت کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے، ان کا انجام مجھے برا لگا۔ آپ کو عجیب لگے اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی نا، شاید میں بھی شک کرتا، نمازو نواسہ پیغمبر نے ایسا فرمایا ہے یا کسی نے یہ روایت گڑھ دی ہے، قرآن میں ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُؤْمِنُوا، میرے حبیب یہ اپنے امت کی گمراہی کو دیکھ کے، ان کی دلالت کو دیکھ کے آپ کو اتنا صدمہ ہو رہا ہے، ہمیں تو آپ کی زندگی کو خطرہ محسوس، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں آپ۔ کہا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن ہم نے آپ کو اوپر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ مشترکہ خصوصیت ہے
اور یہ خصوصیت سب سے زیادہ گہرے انداز میں جو مجھے نظر آتی ہے وہ خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام میں نظر آتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیسا خیال آیا، بابا کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہے بابا آپ نے میری شادی علی سے کی، 500 درہم حق مہر رکھا گیا۔ میری شادی کے بعد جو عرب بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اب 500 درہم حق مہر رکھ رہا ہے، یعنی میرا حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کا حق مہر یہ برابر ہو رہا ہے۔ میں تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، خدا کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کی بیٹی ہوں، میرے حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کے حق مہر میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے، یا درہم کی جگہ دینار دے دے، درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ فرماتی ہے بابا یہ میں آپ کے پاس حق مہر کے طور پر درہم و دینار کمانے نہیں آئی، میں تو یہ کہوں گی علی نے جو 500 درہم حق مہر ادا کر دیا ہے وہ بھی علی کو واپس کرو کر دیں۔ پھر بیٹی بابا کے پاس کیا فرمائش اور خواہش لے کے آئی ہو، حق مہر کے طور پر تمہیں کیا چاہیے؟ فرماتی ہے بابا آپ خدا سے یہ دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دیں، میں روز قیامت ان اختیارات کو استعمال کروں گی، گناہگاروں کو جنت کا حقدار بناؤں گی۔ فاطمہ بن المہد الی اللحد عبدالکریم قزوینی کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، تو ترجمہ نے نام رکھا ہے، بڑا باذوق آدمی ہے، فاطمہ طلوع سے غروب تک۔ اس کے اندر لکھا ہے خاتون جنت نے خواہش کی اظہار کیا، دوسرے لمحے جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں شفاعت کے اختیارات لے کے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق مہر کے طور پر آپ کی بیٹی کے لیے شفاعت کے اختیارات لے کے آیا ہوں۔ وصیت فرمائی شفیعہ روز جزا نے جب میں اس دنیا سے جانے لگوں ان اختیارات کو، شفاعت کے اختیارات کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ قبر میں دفن کرو، میں روز قیامت اس سے استفادہ کروں گی۔ آئیے امام جعفر صادق کی زبان سے سنتے ہیں کہاں اور کس موقع پر خاتون جنت ان اختیارات کو استعمال کریں گی۔ میں نے ARY چینل پر یہ مولوی احمد لدھیانوی کی تقریر سنی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اذا کان یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی، وہ جبرائیل ہوگا، یا اہل محشر، محشر والو اغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کے نیچے رکھو، ونکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ، کیوں کس کے احترام میں؟ فإن فاطمہ بنت محمد تجوز علی الصراط، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ یہاں سے پل صراط سے گزر کے میدان محشر سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارے روایات ازاداروں بتاتی ہیں 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رکابوں کو تھاما ہوگا جس پر دختر پیغمبر سوار ہو کے تشریف لائے گی۔ ہماری روایات کہتی ہے ہاتھ خالی نہیں ہوگا، وفی یدہا قمیص مخضوب بدم الحسین، بی بی کے ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون آلود کرتا بھی ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گی، الہی انت الحکم، آج کی عدالت کا حاکم اور قاضی تو ہے، فاحکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے مظلوم بیٹے کے قاتل کا فیصلہ خدایا تو خود فرمانا۔ اس کے بعد ایک جملہ آپ کی خاطر خدایا مجھے ان عزاداروں کی شفاعت کی خصوصی اجازت دے جو دنیا میں میرے مظلوم بیٹے کے مسائل کو، مظالم کو یاد کر کے روتے رہے۔ آپ نے اندازہ لگایا یہ کتنی مکرمہ اور معظمہ تھی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک سب سے کہا جا رہا ہے محمد کی بیٹی آ رہی ہے، ان کے احترام میں سروں کو بھی جھکاؤ، نگاہوں کو نیچے رکھو، مگر مجھے کہنے میں بس ادھر بابا کی آنکھ بند ہوئی،
مگر مسلمانوں نے اس مکرمہ کی تکریم اور معظمہ کی تعظیم کا حق ادا نہ کیا. خدا رحمت کرے اس عرب مسجد جان پر الواصفون لکل آل محمد و محمد ملکن بلا کفینی. ابھی تو فاطمہ کے بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا مگر مسلمان آل محمد پر ظلم ستم کے لیے کمر بستہ ہو گئے. وہ مجمع حطب علی البیت الذی، اس گھر کے دروازے پر آگ لکڑیاں لے کے آئے. ہاں وہ گھر اور گھرانہ نہ ہوتا آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. والقائدین امامہم بنجالہ، اپنے ہی امام کے گلے میں رسن باندھ کے مسجد کی طرف کشاں کشاں لے گئے. اور آپ کو پتہ ہے علی کو اس وقت لے جایا گیا جب دختر پیغمبر کے پہلو پر دروازہ گر چکا تھا اور ایک نہیں دونوں پہلو مجروح ہو گئے تھے. لیکن جب دیکھا کہ علی کو لے جایا جا رہا ہے اپنے در بھول گئی اور پیچھے پیچھے جاتی ہے، فرماتی ہیں خلقن امی، میرے امام کو رہا کر دو، چھوڑو ورنہ میں بددعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی. امیر المومنین سلمان سے کہتے ہیں اضرب ابنتا، ہاں محمد، ہاں محمد کی بیٹی اس کو بابا کی قبر تک نہ جانے پائے. اگر بابا کی قبر تک پہنچتی ہیں، بابا کی قمیص سر پر رکھ کر بددعا کرتی ہیں، ابھی شاید عذاب نازل ہو. سلمان آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے دختر پیغمبر آپ تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے عذاب نازل ہو. سلمان کہتا ہے میں عینی گواہ ہوں. ہاں دختر پیغمبر نے بددعا بھی نہ کی، سر کے بال بھی نہ کھولے، مگر میں دیکھ رہا تھا جیسے ہی کہا سر کے بال کھولوں گی مسجد النبی کی بنیادیں زمین سے بلند ہونے لگی. اور اتنی بلند ہوئی اگر کوئی مسلمان چاہتا ہم بنیادوں کے نیچے سے گزر سکتا تھا. عزاداروں ایک جملہ عرض کرنے کی اجازت دیں. یہ مسجد النبی کی بنیادیں کتنی حساس تھی. ماں نے تو صرف بالوں کا نام لیا تھا. ہماری جان نثار ہو اسی ماں کی عفت ماں بیٹیاں زینب و کلثوم کو جن کو امام کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں و درباروں میں اور بلوائے عام میں بے مقنع وجادت پھرایا گیا. لا حق اللہ سن اللہ انتحقت وقال محمد للمنظورون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یا محمد